دعا کرو دعا کرو کبھی بھی آپ کو جوڈیشنلی ووٹ اپنی انکوائری کریں. ہاں بالکل، جو ہوا تھا یہ ایکسٹرا جوڈیشری کام ہے. اور جو بنگلہ جلنے کی بات چل رہی ہے وہ بھی ان کے خود کے لوگ ہیں، کہیں سے بھی منگوائے، ان کی بھی جانچ ہونی چاہیے. ہم یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ بنگلہ جلنے کی بات نہیں بالکل، بنگلے کے جلنے پر انکوائری ہونا چاہیے. اور جو یہ انہوں نے بندے قتل کیے ہیں، مارے ہیں، ان کے پرائیویٹ لوگوں نے گولیاں چلائی ہیں، یہ سب کی جانچ ہونی چاہیے. یہ سب بالکل انکوائری ہونا چاہیے. سب سے پہلے میں شہید عرفان لغاری کے خاندان کو سر سلام کہنا چاہتا ہوں. بھائی نے ہم سے عرض کی کہ ہم ان کے ساتھ یکجہتی کریں، ان کے ساتھ کھڑے رہیں، اور ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہم آپ کے درد میں ساتھ ہیں، کیونکہ ہم بھی ایک شہید کے خاندان سے بلانگ کرتے ہیں، اور یہاں پہ بہت سارے ہمارے دوست شہداء کے خاندان سے بلانگ کرتے ہیں، تو بالکل ہم ہمدردی ہیں. اور دوسرا کہ یہ کہاں پہ قانون میں لکھا ہے کہ اگر کوئی سسپیکٹ ہے آپ ان کی لاش چوری کر کے لاپتہ کریں، واپس بھی نہ دے، خاندان کو خود دفناتے ہیں خاندان کے بغیر، لاوارث ان کو انہوں نے کہہ دیا جب ان کا خاندان بالکل پولیس تھانے کے باہر انتظار کر رہے ہیں کہ رشتہ دار کے لیے. یہ ایک ظلم ہے جو کہ سندھ صدیوں سے دیکھ رہا ہے، جو سندھی عوام صدیوں سے دیکھ رہے ہیں. صورتحال نہ صرف آج خراب ہے مگر سالوں سے خراب ہے، اور یہ حکومت اس کا حل نکال نہیں چاہتے ہیں، کیونکہ اگر وہ حل نکالتے ہیں تو ان کا سارا طاقت، ان کا سارا پاور ختم ہو جائے گا. اور جو احتجاج جو ہوا تھا یہ کارپوریٹ فارمنگ کے خلاف تھا. کارپوریٹ فارمنگ کیا ہے؟ کارپوریٹ فارمنگ ہے لینڈ گراب. یہ پاکستان کی تاریخ میں سب سے بڑا لینڈ گراب ہو رہا ہے، جس میں وہ غریبوں کا زمین چھین کے امیروں میں تقسیم کر رہے ہیں. یہ ان کا خود پارٹی کے نظریہ کے خلاف ہے. جب بھٹو صاحب نے رائے تھے اصلاحات کروایا تو ان کی چاہت تھی کہ غریب کسان کچھ نہ کچھ ملے، چاہے وہ 1 ایکڑ ہو، 5 ایکڑ ہو، 12 20. مگر کارپوریٹ فارمنگ میں یہ مزارین، یہ کسان وہ زیرو بن جائیں گے، اور یہ امیر لوگ سب کچھ کھا جائیں گے. میں اتنا نہیں جانتا ہوں، مگر میں تو تشدد کا مخالف ہوں. مگر واقعی سچ بات یہ ہے کہ پولیس نے انہی پرامن احتجاج کرنے والے پر حملہ کی اور فائرنگ بھی کی، تو یہ ایک قسم کا جواب تھا. مجھے یہ نہیں لگتا ہے کہ صحیح ہوا. میں تو تشدد کے مخالف ہوں، مگر جب آپ لوگوں کے اوپر حملہ کریں گے تو کوئی نہ کوئی جواب تو آپ مل جائیں گے. ابھی تو انہوں نے یہ بل پاس کیا اور یہاں پہ انہوں نے کرفیو لگایا. کیوں آپ کرفیو لگا رہے ہیں؟ ہم تو کوئی یہ سندھ تو کیا آپ کا دشمن ہی بن گیا؟ سندھ تو پاکستان کا حصہ نہیں ہے. پاکستان کا بہت ہی اہم حصہ ہے. یہاں پہ کراچی ہے جو کہ پاکستان کو سب کچھ دیتا ہے، اور آپ ہمارے شہروں پر کرفیو لگا رہے ہیں تاکہ نہ لوگ نکل سکتے ہیں، نہ لوگ کچھ بھی کر سکتے ہیں، نہ لوگ دوائی لے سکتے ہیں، نہ لوگ تعزیت بھی بالکل خاندان کے ساتھ
سو اس کی پاکستان ایک اینٹی عوام سٹیٹ بن گیا، اینٹی پیپلز سٹیٹ بن گیا، عوام کے مخالف والا ریاست بن گیا۔ اگر دریا کا سوال آتا ہے تو ہم سب ایک ہیں۔ اگر دریا کا سوال آتا ہے تو کوئی تنظیم نہیں ہے، کوئی اور نظریہ ایک ہے کہ ہم اپنا سندھو دریا کو بچانا چاہتے ہیں، اور سندھو دریا تبت میں شروع ہوتا ہے اور ہمارے سندھ میں سندھ کے سمندر میں گرتا ہے۔ تو ہم اس بات پہ متحد ہے، گلگت بلتستان سے کراچی تک ہم پہ کوئی میں تو نظریہ پہ کوئی پرواہ نہیں ہوں۔ آپ نے ایک ساتھ میں بہت سارے سوالات کی، اور ٹھیک ہے، ایک تو ملک کے حالات ہے اور بلوچستان کے حالات ہمیں ایک دوسرے نظر سے دیکھنا چاہیے۔ اگین میں دوبارہ کہوں گا کہ میں تشدد کا مخالف ہوں۔ جو ہوا تھا خضدر کے اسکول بس پر بچوں پر، یہ ہمیں آئندہ نہیں دیکھنا چاہیے، اور جو بلوچستان کے حالات ہے ان کا حل جلدی نکالنا چاہیے، پرامن طریقہ سے، ایک ریکنسیلیشن کے طور پر، ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کے طور پر ہمیں وہاں پہ کرائسس کے ساتھ ڈیل کرنا پڑے گا، مگر یہ تھوڑا میرے اوقات سے باہر ہے۔ یہ آپ یہ سمجھے کہ جیسے ایم آئی ڈی کے موومنٹ میں دادو ایک گراؤنڈ زیرو بن گیا، پورا پولیس وہاں پہ پہنچ گیا۔ کیا ہمارے سندھ میں مسئلے نہیں ہے کہ سارے پولیس ادھر آئے ہوئے ہیں؟ کس چیز کے لیے آئے ہوئے ہیں؟ ان کو اسی گاؤں کو گرفتار کرنے کے لیے آئے ہوئے ہیں، اسی گرفتار کو مروانے کے لیے آئے ہوئے ہیں، تاکہ کوئی دوائی نہ آ جائے، تاکہ کوئی لوگ نہ آ جائے، تاکہ کوئی مدد نہ آ جائے۔ یہ ہمارے پولیس کا ضائع ہے اور ان کا غلط بھی استعمال ہے۔ پولیس کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ عوام کے تحفظ کریں، نہ تاکہ وہ عوام کو مار دیں، نہ تاکہ وہ عوام کے ساتھ گندا کام کریں جس طرح وہ ابھی یہاں پہ کر رہے ہیں۔ پولیس کا کام ہے ہمیں تحفظ رکھنا، اور اب انہوں نے یہ ذمہ داری اٹھایا کہ وہ امیروں کے خیال رکھیں گے، عہدیداروں کے خیال رکھیں گے، عہدیداروں کے تحفظ کریں گے ان کے بڑے بڑے محلوں میں، اور غریبوں کے اوپر ظلم کریں گے، فائرنگ کریں گے، ماریں گے بھی، ان کو شہید بھی بنائیں گے۔ تو مجھے لگتا ہے کہ یہاں پہ ایک طرح کی جنگ کی صورتحال ہے، اور اس طرح نہیں ہونا چاہیے۔ اگر ہمیں چاہیے ایک فری ٹرائل تو آپ کر لیں، فری ٹرائل جوڈیشری سسٹم کی طرف سے، انصاف کی طرف سے، قانونی طور پر آپ پھر ان کا آپ سوال کریں کہ اگر کچھ غلط ہوا یا غلط نہیں ہوا، جس طرح وہ کر رہے ہیں یہاں پہ، یہ تو کوئی ڈیموکریسی نہیں ہے، یہ تو کوئی قانون نہیں ہے، اور یہ ایک طرح کی دہشت گردی ہے۔ بالکل سازش چلی رہی کہ کیونکہ ہم نے بھی، بھائیوں کے خاندان نے بھی، بہت سے سندھی لوگ متحد ہوئے تھے کارپوریٹ فارمنگ کے خلاف اور یہ 6 نہریں منصوبہ کے خلاف، اور پی 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 گورنمنٹ خود ڈر گیا۔ انہوں نے ایکسپیکٹ نہیں کیا کہ سندھ کے عوام ان کے خلاف ریزسٹ کریں گے، احتجاج کریں گے۔ تو انہوں نے، جس طرح لوگ کہہ رہے، انہوں نے لالی پاپ دیا، انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے ہم فی الحال یہ نہیں بنائیں گے، مگر لوگ بڑے سمجھدار بن گئے۔ یہ لوگ تو آج کل جیسے پہلے زمانے میں وہ نہیں ہے کہ وہ سب کچھ مان لیں گے اور ہاں بولیں گے ٹھیک ہے، صحیح ہے، صحیح، جو بھی آپ کہیں گے ہم حاضر ہیں۔ نہیں، لوگ سمجھدار بن گئے، ان کو پتہ ہے کہ ان کے حقوق کیا ہے یا ان کے حقوق کیا ہونے چاہیے۔